السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا میرا عنوان ہے توحید۔ قول اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمام معزز سامعین اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے بے شمار نبی مابعوث کیے گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ کرام اس قدر تکلیف اٹھائے؟ جی ہاں میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے، سب کی باسط کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اس ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ محترم حاضرین، توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کرنا، اور شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں ایکتا مانا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے یہ بھی توحید کے خلاف ہے، اور اس کے صفات اور ناموں میں کسی معنی میں جس میں صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہوں کسی اور کے لیے استعمال کیے جائیں تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک ان کے سینے میں توحید کی دولت تھی تب تک وہ اس زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے۔ لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان شرک کی غلاظت میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے ان کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے تو کہا ہی تھا کہ توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آشا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید کو اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا، اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ توحید کو مٹا کر شرک اور بدعت کے دلدلی میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اسی لیے کیا کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے۔ ارشاد ربانی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا بھلا بتلاؤ، انسان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے؟ میرے بھائی اور بہنوں، آئیے توحید کی حفاظت کیجیے۔ نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے یہی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے عملی زندگی میں اللہ سے کیے ہوئے اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے امید کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آئیے حمایت کریں کہ اس قیمتی دولت کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیشانی کو معزز بنایا ہے، صرف اسی کے سامنے جھکائیں گے، کسی غیر کے سامنے جھکا کر اسے ذلیل نہیں کریں گے۔ شیر مشرق کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندے دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔